مدنی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا دل خیر مقدم کرتا ہوں. اس خاص پروگرام میں آپ سے مزید ہم جانکاری حاصل کریں گے انشاءاللہ. شوہر اور بیوی کے واقعتاً کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو خاندان میں درکار ہوتی ہیں, خاندانی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں, اس پر مفصل طور پر بتائیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. ناظرین کرام, میں سب سے پہلے آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپس میں ذمہ داری ادا کرنے یا نہ کرنے سے خاندان پر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جہاں تک شوہر کی بات ہے, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 32 کے اندر, اور بیوی سے متعلق بھی جو ذمہ داری بنتی ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 32, 33, 34 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بنیادی طور پر شوہر پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کی معاشی ذمہ داریوں کو اٹھائے, اور اسی طریقے سے عورت کی جسمانی ضرورتیں, اور اسی طریقے سے عزت اور ناموس کی حتی الامکان کوشش کرے. اور بیوی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 کے حوالے کے مطابق کہ وہ شوہر کے حاضری اور اس کی غیر حاضری میں وہ شوہر کی ضروریات کا خیال کرے, اور اسی طریقے سے جو بچے ہوتے ہیں گھریلو اعتبار سے بچوں کی پرورش, اور اسی طریقے سے شوہر کی عزت اور ناموس کا وہ خیال رکھے. یہ بنیادی طور پر شوہر اور بیوی کی ذمہ داری قرآن مجید میں بتلائی گئی. اور جہاں تک خاندانی ذمہ داریاں ہیں, خاندان قرآن مجید میں بتلایا گیا ہے کہ سب سے پہلے خاندان کی شروعات کہاں سے ہوئی. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں کہا گیا کہ سب سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام سے خاندانوں کی شروعات ہوئی. اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں خاندان کا بھی ڈیفینیشن بتایا گیا کہ خاندان کس کو کہا جاتا ہے. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 54 یعنی 54 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پانی سے ایک نسل چلائی انسانیت کی. اور نسبوں و صہرا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاندان کا ڈیفینیشن دیتے ہوئے فرمایا کہ خاندان کہتے ہیں کہ وہ جو بلڈ ریلیشن میں آتا ہے, اور دوسرا وہ جو ان لاس ریلیشن میں آتا ہے یعنی کہ ددیال, ننیال اور سسرال, اس کو خاندان کہا جاتا ہے. اور خاندانی اعتبار سے جب اس کو خاندان کہا گیا تو ذمہ داری کیا بنتی ہے, مختصر طریقے سے اگر ہم جانیں تو سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 90 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا 3 چیزوں کو کرنا چاہیے, 3 چیزوں سے روکنا چاہیے. انصاف کو قائم کرنا چاہیے, اور اسی طریقے سے احسان, ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا سلوک, حسن سلوک ہونا چاہیے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ, اور دوسروں کی ضرورت پر کام آنا چاہیے. 3 چیزوں سے روکنا چاہیے, گھر کے اندر, خاندان کے اندر. بڑے بڑے گناہوں سے خاندان میں ایک دوسرے کو روکنا چاہیے, چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی روکنا چاہیے, اور اسی طریقے سے سرکش اور ظلم کے کاموں سے بھی روکنا چاہیے. یہ مختصر طریقے سے ذمہ داری قرآن مجید میں بتلائی گئی. ہیلو ہلو جی, ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. کون صاحب بول رہے ہیں؟ کرناٹکا سے. جی, کرناٹکا سے. کون صاحب بول رہے ہیں؟ نثار احمد. نثار احمد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ یہ ہمارے یہاں ایک سوال ہے. جی بتائیے. ہمارے بھائی کی عورت ہے نا, جی ہر ایک بات کا بھی کہنا نہیں مانتی. اچھا اور جی, قرآن اور حدیث سے اس کے تعلق سے کیا ہے, ذرا ہمارے کو سمجھو. اچھا, بہت بہتر, آپ کا سوال بتائیں گے. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا. السلام علیکم. مدنی صاحب, بھائی صاحب نثار احمد صاحب کی بھاوت صاحبہ کوئی بات نہیں مانتی ہے, بہرحال تھوڑی سرکشی دکھاتی ہیں, تو اس متعلق قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو یہ کہ دیور کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی اور یعنی بھابھی, ان دونوں کے درمیان کے نجی مسئلوں میں داخلہ نہ لے. بھائی کو چاہیے کہ وہ آپس کا مسئلہ خود سلجھا لے. بھائیوں کے اور اسی طرح سسرال کے انوالو ہونے سے مسئلہ اور بڑھ جائے گا. اب جہاں تک اگر مسئلہ مجھ سے ڈائریکٹ اگر شوہر پوچھتے اور کچھ سبب بتاتے تو شاید کہ میں کوئی حل دے پاتا. اور اس میں یہ بات بھی مجھے واضح نہیں ہے کہ آخر غلطی شوہر کی طرف سے ہو رہی ہے یا بیوی کی طرف سے. بات نہیں سننا ہے, یہ تو بات صحیح ہے, لیکن کیوں نہیں سن رہی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شوہر کی بھی کوتاہی ہو رہی ہے. تو ایسے وقت پر ہم ایک طرفہ سن کر کسی کا فیصلہ تو نہیں کر سکتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی ایک آنکھ پھٹی لے کر تمہارے پاس آئے تو فیصلہ مت کر دو جلد بازی میں, ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کی 2 آنکھ پھوڑ کر آیا ہو. تو ایسے وقت پر صرف سن کر فیصلہ نہیں کیا سکتا. البتہ جنرل باتیں یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی سے کہیے کہ اس مسئلے کو سالو کریں. سالو کرنے کا طریقہ بتایا گیا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 کے اندر. انشاءاللہ اوپر یہ آپ کو معلومات مل جائیں. شکریہ مدنی صاحب. آئیے اور ایک کالر ہیں, بات کرتے ہیں. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی صاحب, کون بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی ہم آزاد بول رہے ہیں مدینہ منورہ سے. ماشاء اللہ, مدینہ منورہ سے بول رہے ہیں آزاد صاحب. جی فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم انگریزی میں جس کو فیملی بول رہے ہیں, جی جی, اسلامی طور پر ہم اس کا کیا ڈیفینیشن کر سکتے ہیں؟ خاندان کا تو ڈیفینیشن جو مفتی صاحب بتائے وہ تو بہت بڑی ہے, جی فیملی کے لیے لاگو ہوگی. جی
जी जी, बेहतर है, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदीना मुनव्वरा से हमें कॉल किया। मदनी साहब, जो खानदान और फैमिली, इसमें कोई डिफरेंस है? खानदान का मतलब तो बहुत वसी आता है, और फैमिली का जो आजकल नैरो माइंडेड, नैरो मतलब लिया जाता है, फैमिली से मुराद मियाँ बीवी और बच्चे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने दुखती रग पर हाथ रखा है। आज के दौर में फैमिली का मतलब या खानदान का मतलब बड़ा ही महदूद होता है। खासतौर से 20वीं सदी में कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के उभरने के बाद खासतौर से कैपिटलिज्म में यह बात बताई गई, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, यानी मतलब है कि शौहर और बीवी और बच्चे, उसके बाद दद्दियाल का रिश्ता, ननियाल का रिश्ता, और सीधा ससुराल रिश्ते को रिश्ता नहीं समझाता। कैपिटलिज्म में होता क्या है कि जो तुम कमाते हो खुद तुम्हारे लिए, खुद बीवी का भी नहीं है, बीवी जो कमाती है, बच्चे जो भी कमाएंगे, हर एक का अपना होता है, नफ्सा नफ्सी का आलम, मादा परस्ती जिसको कहा जाता है। इस्लाम में वैसा नहीं। इस्लाम में बहुत सारे रिश्ते बताए गए, नसबी रिश्ते जिसको ब्लड रिलेशन कहा जाता है, और इसी तरीके से इन लॉस रिलेशनशिप जैसे जिसको ससुराल रिश्ते कहा जाता है। शौहर को चाहिए कि वो अपने ससुराल की भी इज्जत करे, बीवी को चाहिए कि वो अपने ससुराल की इज्जत करे, और फिर हर एक के ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने दद्दियाल और ननियाल का ख्याल करे। इस्लामी एतबार से खानदान इसको कहा जाता है। सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 54। और यार शेख अपना अपना देख वाला जो मामला है, इस्लाम इसको मना करता है, कंडम करता है। इस्लाम कहता है कि दूसरों को देने पर उभारता है। सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 32, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 90, इन सारी आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा दूसरों का भी ख्याल किया जाए। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 36 के अंदर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना सिर्फ रिश्तों को बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा पड़ोसियों का तो ख्याल करो, बल्कि दूर के रिश्ते भी अगर कुछ हो तो उनका भी ख्याल करो। जहां तक हो सके दूसरों के साथ हमदर्दी, मोहब्बत, उल्फत और उनके बुराइयों और उनके मुसीबतों के वक्त पर बुरे हालात और मुसीबतों में काम आने का जज्बा अपने दिल में रखो, ये इस्लाम कहता है। बेहतर, आइए और एक कॉलर हमारे लाइन पर है, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, जी फरमाइएगा। जी हेलो हेलो, जी आपकी आवाज आ रही है, बताइए। बच्ची है अच्छा है, दोनों आपस में बहुत लड़ाई करती है और दोनों को बनती नहीं है। अच्छा, बच्चों में चाहती तो दुआ बताइए, बहुत कहना नहीं सुनती, नाफरमानी करती है। जी जी हेलो, जी जी हाँ, ये दोनों बच्चे ना आपस में घर में बहुत लड़ाई करते हैं जी जी और इनकी आपस में बनती भी नहीं है, दोनों से लड़ाई करते हैं, मोहब्बत नहीं है घर में। जी। इनके पापा भी तो बहुत अच्छे हैं, सबसे ज्यादा प्यार भी करते हैं, जब भी एक मिनट बुलाते हैं ये। जी 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 और बड़ी बड़ी हो गई, बहुत टेंशन होती है। अब तक रिश्ते लिए अभी तक इनकी फर्ज अदा करना होना चाहती हूँ, तो दुआ बता दीजिए। जी, आप कौन साहिबा बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रही हैं? मैं बटलाव से बोल रही हूँ, मैं उनकी मम्मी बोल रही हूँ बच्चों की। जी जी, बेहतर है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, आपके सवाल का जवाब यकीनन दिया जाएगा। शुक्रिया। मदनी साहब, बच्चों की वजह से खानदान में भी बहुत सारे इख्तिलाफात पाए जाते हैं। जैसे माँ बाप को तो बच्चे मानते हैं, दादा दादी या नाना नानी को, ये इनसे झगड़े पंचायत होती है या नहीं बनती है ताल्लुकात, ये वजह भी एक होती है जो नहीं बनती है ताल्लुकात, ये वजह भी एक होती है जो ज्वाइंट फैमिली से सिंगल फैमिली का जो तस्वुर उभर के आता है, ये भी है। और दूसरा जो ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है या मुश्तरका खानदान का जो इस्लामी कॉन्सेप्ट है, इसके उसूल वगैरह से आप हमें नवाजिएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। के बाद घरों में बच्चों की बुनियाद पर झगड़े होते हैं, तो ऐसे वक्त पर शौहर और बीवी क्या जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं? तो ऐसे वक्त पर सबसे पहले तो इस्लाम में दुआ सिखलाई गई। सूरह साफात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 100, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, के बच्चा पैदा होने से पहले ही दुआ करते हैं माँ बाप कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे नेक औलाद अदा कर। सुभान अल्लाह। और जो औलाद पैदा होने के बाद जब देखे कि वो गलत रुख पर जा रहे हैं, तब भी दुआएं सिखलाई गई। दुआओं का बड़ा फायदा होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 74 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे बच्चों को हमारी आंखों के लिए ठंडक बना दे। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवालात आते हैं, तो उस पर यही होता है कि बच्चों की बुनियाद पर झगड़े होते हैं, बहुत खतरनाक हालात से दो चार होते हैं। जब मैंने उनको ये दुआ दी तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दुआ का इतना असर पड़ा। सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 74, पानी में थूके छींटे पानी में गिरना चाहिए, बच्चों को आप पिला दीजिए। दुआ एक बार दोहरा दीजिएगा। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 74, इसको आप पढ़कर पानी में फूकिए और बच्चों को पिला दीजिए। और इसी तरीके से अगर शौहर देख रहा हो कि बीवी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ रही है, ये दुआ उसके लिए भी काम आएगी। या बीवी देख रही है कि शौहर अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, तो ऐसे वक्त पर ये दुआ इन सबके लिए काम आएगी। ये तीन अगर जो खानदान के बेसिक कंपोनेंट जिसको कहा जाता है, अगर ये दुरुस्त हो जाएंगे तो पूरे खानदान में इसके अच्छे असर पड़ेंगे इंशाअल्लाह। और जहां तक ज्वाइंट फैमिली के उसूल और राब्ते हैं, मुख्तसर तरीके से असल तो यह है कि शौहर को चाहिए कि बीवी को एक अलग घर लेकर रखे। ज्वाइंट फैमिली एक ही घर में पूरों को रखने से बहुत सारे इस्लामी मसाइल पैदा होते हैं, तो उसूल एतबार से अलग रह सकते हैं तो बेहतर है, लेकिन इसके लिए शर्तें हैं। सबसे पहले तो ये कि मर्द के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए माली एतबार से कि वो अलग रख सके। अगर नहीं है तो ऐसे वक्त पर बीवी को चाहिए कि वो कॉपरेट करे, मदद करे अपने शौहर की, जबरदस्ती ना करे। दूसरी बात यह है
کہ اس لڑکے کی ماں باپ کو اتنی خاص ضرورت نہ ہو. اور بھی بھائی ہے جو کہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں, کبھی ہوتا ہے کہ ماں باپ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں, تو ایسے وقت پر بیوی کو چاہیے کہ وہ قربانی دے. قریب رہنے میں فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے لڑکا اپنے والدین کے حقوق بھی ادا کر سکتا ہے. اس پر ہم مزید بات. ہیلو ہلو جی, میں ظفر صدیقی بول رہا ہوں. جماعت صدیقی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ وبرکاتہ. ظفر صدیقی صاحب کہاں سے بول رہے میں ہیں؟ رشی کے دہرادون سے بول رہا تھا. جی فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ میں یہ کرنا میں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے کیا بینک کے منبع میں ملازم آدمی کو کنسیڈر کر سکتا ہوں جی جی نکاح کے لیے؟ جی ایک آدمی جو بینک میں ملازم ہے, جی کیا میں اس کو کنسیڈر کر سکتا ہوں؟ بہتر. میں اسے یہ ہے کہ سود اسی طرح حرام ہے جی. جس طرح شراب حرام ہے. جی. جیسے ہم ایک شراب کی فیکٹری میں کام کرنے والے کو کنسیڈر نہیں کریں گے. جی جی تو اس سینس میں ہم بات کرنا چاہ رہے جی, تھے, جی. کیا میں بینک آج کی ڈیٹ میں جو اس طرح جو گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ بینک چل رہا ہے, جی. جس میں کوئی آدمی آفیسر ہے, جی. کیا میں اس کو کنسیڈر کر سکتا ہوں؟ جی جی بہتر ہے, آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا. مدنی صاحب, جو بینک ملازم ہیں ان کو بیٹی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سود اسلامی نقطہ نظر سے حرام ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275, 276, 277, 78, 279 اور 280 کے مطابق سود اسلامی اعتبار سے بالکل حرام ہے. اور اسی طرح سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 130 کے مطابق اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 160 اور 161 کے مطابق. اس لحاظ سے سود بینکوں میں کام کرنے والے, چاہے مینیجر ہوں یا کسی بھی اعتبار سے سافٹ ویئر انجینئر, بینک میں کام کرنے والے, اپنی بچی کو آپ نہیں دے سکتے. اگر اس کے لیے آپ ایک قدم یہ اٹھا سکتے ہیں کہ اگر آپ وہیں پر شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس لڑکے سے یہ کہیے کہ کوئی دوسری نوکری تلاش کرے. کیونکہ یہاں تک بھی علماء اکرام نے کہا ہے کہ اگر کوئی سود کے ذریعے سے پیسہ جمع کرتا ہے بلکہ حج بھی کرتا ہے تو اس کا حج قبول نہیں کیا جائے گا. کہ عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ ہندوستان چونکہ دارالحرب ہے, پلیس آف وار ہے, یہاں پر نعوذ باللہ, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, یہ تو پلیس آف ایگریمنٹ ہے, یہ دارالمعاہدہ ہے, دارالدعوہ ہے. یہ دارالحرب میں نہیں آتا, پلیس آف ایگریمنٹ میں آتا ہے, پلیس آف وار میں نہیں آتا. تو بعض لوگ یہاں پر سود کو حلال سمجھتے ہیں. تو بہرحال یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. تو لہذا کہیں پر بھی بینک میں کام کرنے والے سے اپنے بچی کو آپ حوالے مت کیجیے, کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے, قیامت میں آپ کو پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی بچی کو کہاں پر حوالے کیا. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. اگر کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر لڑکے کو آپ مشورہ دیجیے کہ کوئی اور نوکری جوائن کرے. اور آج کل نوکریوں کا ملنا کوئی مشکل نہیں رہا, بہت سارے انداز کے نوکریاں کھل چکے ہیں, تو انشاءاللہ حلال روزی اپنائی جا سکتی ہے انشاءاللہ. جہاں تک یہ بہت ہی اہم سوال ہے, آج کے دور کا سلگتا ہوا موضوع ہے, ہاٹ ایشو, جس کو کہا جاتا ہے کہ جوائنٹ فیملی جائز یا ناجائز. میں اس کو بالکل ناجائز بھی نہیں کہہ سکتا, میں اس کو جائز بھی نہیں کہہ سکتا. یہ دیکھا جائے گا کہ حالات کے حساب سے فیصلہ کیا جائے گا. ایسے وقت پہ جبکہ اگر وہاں پر دیور موجود ہو, پردے کی پابندی نہیں ہو رہی ہو, ایک گھر کے اندر گھر بالکل چھوٹا ہے اور شوہر کے پاس امکان بھی موجود ہے کہ وہ الگ گھر لے سکتا ہے, تو اتنا قریب گھر لے گا کہ جہاں سے وہ اپنے ماں باپ کے گھر بھی قریب پڑے اور اپنے بیوی کے ساتھ جہاں پر رہتا ہے وہ گھر دونوں بالکل قریب ہونا چاہیے. الگ ہوتے بھی ہیں تو الگ ہونے کی گنجائش اتنی ہے کہ صرف پردے کی پابندی کی جائے, اتنی دور نہیں ہے کہ بالکل شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں. اللہ ہے کہ مجبوری کے حالات, ضرورت کے حالات بالکل الگ ہیں. جبکہ ماں باپ ضرورت مند ہو اس لڑکے کے, بیمار ہوں, بوڑھے ہوں, تو ایسے وقت پر لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کا بھی خیال کرے اور بیوی کا بھی خیال کرے. اب چونکہ وہاں پر پردے کے مسئلے آ رہے ہیں, گھر میں دیور ہے, جیٹ ہے, اس وجہ سے اس کو الگ کیا جا رہا ہے. الگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اختلافات کی بنیاد پر الگ کیا جا رہا ہے. اور اگر مسئلہ دیور کا, جیٹ کا نہیں ہے, تو ایسے وقت پر سب سے بہترین شکل یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں مل کر رہیں اور ماں باپ بھی ادھر رہیں, لڑکے کے ماں باپ. اور اس بہانے جو خاتون کو وقتیہ طور پر سسرال کی خدمت کرنی پڑے گی, اس کا بہت بڑا اجر لکھا جائے گا. اور اس کی بنیاد پر ہوگا ایک بزرگوں کی رہنمائی بھی رہے گی چھوٹے بچوں پر. اس کے فائدے بھی ہیں. اس کا مطلب نکلا کہ جوائنٹ فیملی کے فائدے بھی ہیں اور اسلامی اعتبار سے بعض اوقات اس کے نقصانات بھی ہیں. تو جس وقت پر اسلامی اعتبار سے شریعت سے ٹکراتا ہے اس وقت پر الگ کرنے کی اجازت ہے, لیکن الگ کا مطلب یہ نہیں کہ تعلقات توڑ لیے جائے. اور اسی طریقے سے اگر اسلامی اعتبار سے کوئی چیز کانٹرڈکٹ نہیں ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ سب مل کر آپس میں رہیں, کیونکہ رشتہ داری ادا کرنے سے محبت بڑھتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے عمر میں اور رزق میں برکت چاہتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرے. مدنی صاحب, جیسے کہ وصیت, وراثت, ذمہ داری اور تحفہ وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے, اس میں بچوں سے متعلق ان چیزوں میں کیا احکامات نازل ہوئے ہیں, اس سوال پر ہم بات کریں گے. یہ بھی بہت اہم سوال ہے. شوہر اور بیوی پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے بچوں سے متعلق حقوق ادا کرتے ہیں, ذمہ داری ادا کرتے ہیں اپنی, تو ایسے وقت پر عام طور پر سوالات اٹھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے وصیت کے مسئلے میں, وراثت کے مسئلے میں بہت اونچ نیچ کی ہے. تو ایسے وقت پر میں جنرل اصول بتاتا ہوں کہ ماں باپ اپنے لڑکوں کو کچھ اگر دینا چاہتے ہیں انتقال سے پہلے, اپنے مرنے سے پہلے, تو ظاہر بات ایسے وقت پر لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں زیادہ دینے کا جو رواج ہے, پہلے ہی جو لوگ بانٹ دیتے ہیں, یہ تو انہیریٹنس میں وراثت میں ہے. مرنے کے بعد جو مال بانٹا جاتا ہے اس کے اندر لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کو ڈبل ملتا ہے.
لیکن اگر انتقال سے پہلے بانٹا جا رہا ہے تو تحفہ ہے. تحفے کا اصول یہ ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں کو برابر بانٹا جائے. تو تحفے اور وراثت میں یہ فرق ہے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ 5 بچوں میں سے ایک کو خاص وصیت کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ چاہتا ہوں. حدیث شریف میں لا وصیت لوارث, جو وارث ہوگا, جو ترکہ میں حصہ پائے گا, اس کے لیے وصیت کرنا پھر الگ سے جائز نہیں. وصیت تو اس کے لیے ہے جس کو ترکے میں حصہ نہیں ملتا. اور ذمہ داری میں بھی ایک اہم اصول ہے, ایک بچے کو ڈاکٹر بنا, ایک بچے کو انجینئر بنا, تو بعد میں انجینئر والا بچہ یہ کہے کہ ڈاکٹر بنانے کی بنیاد پر اس پر زیادہ خرچہ آیا ہے, اس وجہ سے اگر لڑے تو یہ جائز نہیں ہے. دونوں کی ذمہ داری تو ماں باپ نے ادا کی, کسی کو انجینئر بنا, کسی کو ڈاکٹر بنا, حسب خیر. تو اس میں پیسوں میں اونچ نیچ ہو رہی ہوگی, لیکن ذمہ داری دونوں نے برابر ادا کی. یہ اہم اصول ہے جو سمجھنا ضروری ہے. جھگڑوں کی یہ بنیاد بھی بہت بنتی ہے. شکریہ بہت بہت. آئیے ایک کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو, آئیے ایک کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو ہیلو हेलो جی فرمائیے گا. हाँ हेलो جی آواز آ رہی ہے آپ کی. हाँ جی हाँ मैं डॉक्टर जी खान नाजिक से बोल रहा हूँ. جی मेरा सवाल ये है ہاں جی कि अगर बीवी जॉब करना चाहे जी. तो की क्या जिम्मेदारी होती है. بہتر ہے, آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. شکریہ, بہت بہت آپ نے کال کیا. جی مدنی صاحب, اگر بیوی جاب کرنا چاہے تو شوہر کی کیا ذمہ داری ہے, اس سے متعلق یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بھی عورت خاتون پڑھائی کرنا چاہتی ہو یا پھر جاب کرنا چاہتی ہو, 3 اصول اگر پورے کر لیے جائیں تب تو جائز ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ عورت مکمل اسلامی پردے کا جو کانسیپٹ, جو ہمارا ایک سیشن چلا ہے, اس کی روشنی میں اسلامی پردے کی پابندی کرے. دوسرا یہ ہے کہ عورت ایسا جاب یا ایسی تعلیم حاصل نہیں کر سکتی جو اسلامی اعتبار سے حرام ہو. سودی کاروبار, شراب کا جو اسلامی اعتبار سے حرام ہو وہ جاب بھی نہیں کر سکتی. تیسرا اصول یہ ہے کہ عورت ایسی جگہ پر جاب جا کر نہیں کرے گی جہاں پر اپوزٹ سیکس منگل اپ کے مسئلے آتے ہوں, اختلاط کا مسئلہ آتا ہو. تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ جاب کو بھیجانے سے پہلے ان 3 چیزوں پر اچھی طریقے سے اسٹڈی کر لے. اگر یہ 3 اصول پورے ہو جاتے ہیں تو اسلامی اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں. ایک رپورٹ کے مطابق جو سروے پیش کیا گیا مصر کے اندر, مجلہ الاسرہ کے مطابق 1996 کی رپورٹ کے مطابق 2 اسٹیٹسٹک ہمیں ملتے ہیں, ایک مصر کی اور دوسری USA کی. مصر کی اسٹیٹسٹک میں بتایا گیا ہے کہ وہ عورتیں جو گھر میں رہتی ہیں اور وہ عورتیں جو باہر جا کر کماتی ہیں, کمانے کے باوجود ان کے اخراجات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ گھر میں رہنے والی عورتیں زیادہ خرچے کو بچا لیتی ہیں باہر کے مقابلے میں. اور اسی طریقے سے 46 ملین عورتیں امریکہ میں ایسی ہیں. مثال طور پہ عورتیں 2 طرح کا جاب کرتی ہیں. ایک تو یہ کہ گھر سے باہر نکل کر ایک جاب ہوتا ہے, ایک تو وہ ہوتا ہے جو کہ گھر بیٹھے کرتی ہیں. بہت ساری آج بھی خواتین ہیں جو کہ گھر بیٹھے جاب کرتی ہیں, بہت ساری شکلیں آج نکل چکی ہیں. تو امریکہ کے اندر 46 ملین عورتیں ایسی ہیں جو پسند کرتی ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر جاب کریں. اور اسٹیٹسٹک یہ بتلاتی ہے کہ جو عورتیں گھر میں بیٹھ کر جاب کرتی ہیں وہ 28% باہر والی عورتوں سے زیادہ خرچے کو بچا بھی لیتی ہیں اور زیادہ فائدے میں. تو اس وجہ سے کوشش یہ کیجیے کہ عورت کو ایسا جاب دلائیں جو گھر بیٹھا ہو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان 46 ملین عورتوں سے امریکہ کی پوچھا گیا کہ آپ گھر والا جاب کیوں آپ نے اختیار کیا, تو کہا کہ تاکہ ہم کما بھی سکیں اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کر سکیں. تو سب سے بہترین شکل تو یہ ہے کہ گھر والے جاب کو ترجیح دی جائے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہے. شکریہ مدنی صاحب. مدنی صاحب تھا ساجد حیدرآباد سے لکھتے ہیں, اگر فیملی ممبرز میں نا اتفاقی ہو تو اس صورت میں صلہ رحمی کس حد تک مفید ہے, اس سوال سے متعلق جواب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاندان میں, فیملی میں اگر نا اتفاقی ہو تو ایسے وقت پر کیا کیا جائے, صلہ رحمی کس حد تک ہمارے لیے مفید ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, ترمذی شریف کی روایت ہے, لیس المکافی, اور صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے کو بدلہ دیتا ہے. سامنے والا اچھا رہا تو میں بھی اچھا رہوں گا, اگر سامنے والا بگڑ گیا تو میں بھی بگڑ جاؤں گا. اس اصول پر چلنا یہ صلہ رحمی نہیں. اسلامی اصول یہ ہے کہ سامنے والا اچھا رہا تو میں مجھ سے اور اچھا رہوں گا, اور اگر سامنے والا بگڑ جائے تو میں اس سے آخری حد تک اچھا کرنے کی کوشش کروں گا. یہ ہے اسلامی اعتبار سے صلہ رحمی. نا اتفاقیاں تو ہوتی رہیں گی, ناچاقیاں تو ہوتے رہیں گی. ایسا کوئی گھر آپ نہیں بتا سکتے کہ جہاں پر نا اتفاقی نہ جائے. اگر کوئی ایسا گھر ہو تو ایسے وقت پر ایسا کوئی گھر ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں پر آپ ایسا گھر بتائیں. تو جہاں تک نا اتفاقیاں ہیں وہ تو آتے رہیں گی. کوشش یہ کیجیے کہ جہاں تک ہو سکے اس میں اجر تلاش کیجیے. اجر تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان حالات میں آپ اچھے سے اچھا سلوک کیا کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ اپنے رب کو راضی کریں. تو صلہ رحمی تو کرنا ہے, البتہ کیسے کرنا ہے وہ حالات پر ڈیپینڈ ہوگا. اس حد تک کیجیے کہ جس کی وجہ سے حالات درست ہو جائے. یہ اصل مسئلہ ہے. صلہ رحمی کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ نا اتفاقیوں کو ختم کر دیا جائے. اس کے لیے آپ دعاؤں کا سہارا لے سکتے ہیں, اس کے لیے آپ بڑوں سے کاؤنسلنگ کرا سکتے ہیں, یا آپ کا اسپیسیفک مسئلہ بتا کر قریب کے علماء سے آپ مشورے لے سکتے ہیں. بہت سارے میتھڈ اپنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے انشاءاللہ یہ صلہ رحمی کے اس میتھڈ کے ذریعے سے آپ واپس خاندانوں کو جڑانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. ابھی آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے. حوالہ لکھ لیجیے, سورہ صافات سورہ نمبر 37 37 آیت نمبر 100
سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74 74 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ایک دعا سکھائی ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے صالح اولاد عطا کر. اور اسی طرح دوسری دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمارے شوہروں کو، اور اگر شوہر دعا کر رہے ہیں تو اے ہمارے رب ہمارے بیویوں کو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا دے، اور ومن ازواجنا وذریاتنا، اور ہمارے بچوں کو بھی ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک بنا دے. یقیناً اس دعا کے اتنے فائدے ہوئے ہیں کہ بہت سارے گھر ٹوٹتے ٹوٹتے بچ گئے الحمدللہ. تو بہت طاقت ہے ان دعاؤں کے اندر. انبیاء کرام اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے خاص طور سے دعائیں کرتے تھے. سورہ نوح سورہ نمبر 71 کی آخری آیت، اسی طرح سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 35 سے لے کر 40 تک رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اور اسی طریقے سے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور سے سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک بچے کے لیے دعا کی. تو اس کا مطلب دعائیں کرنی پڑتی ہے، حالات سدھارنے کے لیے دعائیں بہت اہم ذریعہ ہے انشاءاللہ. بہتر، شکریہ. ایک کالر لائن پر ہے، بات کرتے ہیں. آئیے. ہیلو हेलो جی فرمائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ सैयद मसूद अली. مسعود علی صاحब. जी جی فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ मैं घर का बड़ा बेटा था साहब, جی तो सऊदी अरब को गया, جی जाके अपने बहनों की जिम्मेदारी माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी करा. جی मैं अपने बीवी बच्चों के वास्ते कुछ भी नहीं करा جی कि मेरे माँ बाप को तकलीफ नहीं होना बोल के. جی आज सब मजे में हो गए. جی आज मैं बीमार पड़ा हुआ हूँ, बिस्तर पे हूँ. शुगर اللہ है رحم मेरे کرے، को. اللہ رحم کرے، मेरे को पीठ में फोड़ा हो गया है. اللہ رحم کرے. इलाज करने के बाद से पैसे नहीं है, तो मैं बाबा से बात करा तो गुस्से में जी. अल्लाह को तकलीफ होती बोल के मैं गुस्से में भी बात नहीं कर रहा हूँ. جی तो उन लोगों समझ रहे मैं डर रहा हूँ उनसे. جی तो क्या करना चाहिए जरा आप इसका मसला बताइए साहब. اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور صبر جمیل عطا فرمائے. छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे को. جی मैं बहुत परेशान हूँ, खाने को मौका जो कोई नहीं देख रहे साहब. جی جی मैं इनके वास्ते बहुत कुछ करा, मैं नहीं मरना चाहिए, मगर आज मेरे को कोई पूछ के नहीं देख रहे साहब. جی جی जरा पूछिए آپ ان سے. جی بہتر ہے. آپ کا سوال میں سمجھ گیا. آپ کو یقیناً تشفی بخش نہ صرف آپ کو جواب دیا جائے گا، اگر آپ کے والدین اور آپ کے عزیز و اقارب یہ پروگرام اگر دیکھ رہے ہوں تو یقیناً اللہ ان کو ہدایت دے گا. یہ ساری باتیں انشاءاللہ ابھی بتائی جائیں گی. شکریہ بہت بہت آپ نے کال کیا. مدنی صاحب اچھے وقت تو ہر کوئی ساتھ ہوتا ہے، جب برا وقت ہوتا ہے تو ہر کوئی چھوڑ جاتا ہے، چاہے وہ بلڈ ریلیشن ہی کیوں نہ ہو. تو جیسے کہ ابھی عیاں ہو چکا ہے کہ صاحب نے جو بات بتائی ہے ابھی، تو اس ضمن میں اسلامی جو احکامات ہیں اس کو تھوڑا واضح فرما دیجیے گا تاکہ جو دیکھ رہے ہوں ان کے والدین یا کوئی رشتہ دار ان کا دیکھ رہا ہو تو وہ ان کی عیادت کے لیے آئے، ان کی مزاج پرسی کے لیے آئے، ان کی مدد کے لیے آئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے نیکیوں کو قبول کرے. آپ نے جو بھی اچھے کام کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بڑا چڑھا کر اجر لکھے، آمین، آپ کے آمین. بیوی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقین کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہرگز نہیں چھوڑے گا، ہرگز آپ کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گا. ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے. البتہ وقتیہ طور پہ آپ جو پریشانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جس کو بھی اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، تو آزمائش بھی بہت بڑی چیز ہے. نبیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے، یعنی مطلب ہے کہ شہید ہونا، آزمائش میں آنا ایک بہت اونچا مقام ہے. ایوب علیہ السلام کو دیکھیں. آزمائش میں انبیاء کرام آ گئے ہیں. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقتیہ طور پر آزمائش میں ڈالا ہے تو اس سے آپ اس کو عذاب یا اس کو تکلیف مت سمجھیے. اس کا مطلب اللہ کے پاس آپ کا بہت اونچا مقام ہے. ایک بہت پیاری حدیث سناتا ہوں. صحیح الجامع صغیر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض اوقات کسی بندے کے لیے اس کے کام کو دیکھ کر، اچھے کام دیکھ کر ایک اونچا مقام لکھ دیتے ہیں جنت میں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے کے عمل اس لائق نہیں ہوتے کہ وہ اس کو اس درجے تک پہنچا دیا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ جنت میں اس کو تو وہ مقام دینا ہی ہے. تب ایسے اوپر کیا کیا جائے؟ تو ایسے اوپر تھوڑی سی اس پر آزمائشیں ڈالتے ہیں. نہیں، تب ایسے اوپر کیا کیا جائے؟ تو ایسے اوپر تھوڑی سی اس پر آزمائشیں ڈالتے ہیں. تو بندہ کیا کرتا ہے؟ آزمائش کے اوپر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، گر گڑاتا ہے، تو اللہ کو اتنی ادا پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا کر اس کو جنت کے اونچے مقامات میں پہنچاتا ہے. تو الحمدللہ جو آپ نے نیکیاں کی، الحمدللہ آپ نے جنت میں آپ کے لیے بڑا اونچا مقام، آپ کے بیوی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے آپ نے ریزرو کر دیا. اور جو کچھ بھی تکلیف ہوگی، اگر واقعی تکلیف ہو، میں نے تو تحقیق نہیں کیا، جو کچھ بھی آپ کی بات پر سننا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو چھوڑنے والے نہیں. ظلم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، جو بھی ظالم ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو چھوڑیں گے نہیں. اور ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے. سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 6، ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی خاطر آپ نے کسی کی مدد کی، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. بہت جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اس کا پھل دکھائے گا، آپ کے بچوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ برابر پھل دکھائے گا. آپ مطمئن رہیے. سورہ بقرہ پڑھیے، یا کم سے کم سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھیے، سکون نصیب ہوگا انشاءاللہ. ہیلو हेलो अस्सलाम वालेकुम. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. جی فرمائیے کون صاحب بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ जी मैं मोहम्मद हुसैन बोल रहा हूँ सऊदी अरब से. जी جی صاحब سعودیہ سے آپ जी نے मैं کال इंडिया کیا. का रहने वाला हूँ, और जो है ना मैं वालिदैन से अलग हूँ इस वक्त. جی تھوڑا واضح طور پر بتائیے آپ کا سوال. जी जी मैं सऊदीया में रह रहा हूँ इस वक्त. جی
میرے فیملی جو ہے نا حیدرآباد میں انڈیا میں ہی ہے جی اور اس وقت میں والدین سے الگ ہوں جی اور میرے والدین اس دوران بیمار ہیں. جی تو اس دوران میں میرے کیا ہے میری بیوی کے لیے کیا فرض ہے ذرا آپ یہ بتائیں مدنی صاحب سے تو بہت بہت مہربانی ہوگی. بہتر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کال کیا سعودی عرب سے. سوال چلے گی میں دوسرے پروگرام میں پوچھا کروں گا. جی 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 شکریہ. آپ بھی بہت مقدس مقام پر ہیں، وہاں پر آپ بھی دعا فرمائیے کہ اللہ آپ کے اہلیہ کو ہدایت نصیب فرمائے، وہ آپ کے والدین کو اپنے والدین سمجھے اور ان کی خدمت فرض عین سمجھے. شکریہ بہت بہت آپ نے کال کیا. آئیے مدنی صاحب سے جانتے ہیں. مدنی صاحب، ایسے تو شوہر کسب حلال کے لیے باہر گئے ہیں اور ایسے اوقات عام طور پر جو بیویاں ہوتی ہیں وہ سسرالی گھروں میں رہنا پسند نہیں کرتی ہیں یا نہیں رہتی ہیں، بعض گھروں میں رہتی بھی ہیں ایسے بھی. اب فی الحال صاحب کے والدین بیمار ہیں، جہاں شدید ضرورت ہے ان کی کوئی خدمت کرے، تو شوہر باہر ہے اور بیوی جو ہے اپنے مقام پر کہیں الگ رہتی ہیں، تو والدین کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایسی حالت میں کیا صورت نکلتی ہے ان کی خدمت کے لیے، یا بیوی کو کیا کرنا چاہیے، اس متعلق بتائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ابھی جو سوال آپ نے پیش کیا کہ بیٹا باہر ہے اور بیوی ہندوستان میں ہے اور ماں باپ بھی ہندوستان میں ہے، تو ایسے وقت پر بیوی کے لیے کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ویسے سب سے پہلے تو بیوی کے اوپر شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے، اسی طرح شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق ادا کرنے کی ذمہ داری بنتی ہے. دونوں پر تو آپس میں ایک دوسرے کے جو ذمہ داریاں میں نے بتلائی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 35 اور 36 کے حوالے کے مطابق. اور اسی طریقے سے بیوی کے اوپر جو ضروریات یا خدمت شوہر کی کرنا ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 274 274 کے مطابق عورت کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کا خیال کرے، ضروریاتوں کا خیال کرے. مرد کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34. اب رہا مسئلہ کہ سسرال کا، تو سب سے پہلے اسلامی اعتبار سے سسرال کی خدمت کرنا بیوی کے اوپر واجب نہیں، فرض نہیں. البتہ جیسا کہ میں نے کہا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 90 کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان پر ابھارتا ہے. اور اسی طریقے سے شوہر کا حکم ماننے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ شوہر اگر یہ کہے، اپنی بیوی سے ریکویسٹ کرے کہ میرے ماں باپ کا خیال کرو، تو ایسے وقت پر بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے اس ریکویسٹ کو وہ عزت دے. اور ایسے وقت پر اگر ضرورت پڑتی ہے بیوی اس مسئلے میں کافی اجر کما سکتی ہے. ایک تو شوہر کو بھی اس نے خوش کر لیا، اور جو چیز اس کے اوپر واجب نہیں تھی اگر بیوی آگے بڑھ کر کرتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عورت سے کافی خوش ہو جائے گی. اور اگر بیوی راضی نہیں ہوتی تو اس کی بنیاد پر شوہر کو غصے میں آ کر طلاق یہاں تک نہیں جانا چاہیے، کیونکہ بیوی کے اوپر واجب نہیں ہے. البتہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ کوئی اور خاتون کو، کسی غریب کو، چونکہ مال والے بھی ہیں آپ ماشاءاللہ، تو ایسے اوپر بیوی پر ذمہ داری ڈالنے کے بجائے کسی اور غریب خاتون کو آپ گھر میں رکھ کر خدمت لے سکتے ہیں. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. ہیلو جی فرمائیے گا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں دبئی سے مظفر بول رہا ہوں. مظفر صاحب دبئی سے. جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا. آپ کا سوال بتائیے. جزاک اللہ خیر. دیکھیے جناب، ابھی جو مولانا ایک سورت جو کوٹ کی ہے آل عمران سے، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ یہ یوں کی تھی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. جی یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے بیوی اور بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور مجھے متقیوں کا امام بنا. جی جی یہ دعا مخصوص جو ہے مرد کے لیے ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ عورت بھی مانگ سکتی ہے، تو عورت متقیوں کا امام کیسے بن سکتی ہے، یہ پڑھنا چاہتا ہوں. سوال دعا سے متعلق ہے یا عورت امامت کر سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں، جو دعا جو کوٹ کی ہے نا، تو اس کے لفظی ترجمے پہ اگر جائیں تو جو ہے عورت کے لیے مناسب نہیں ہے دعا مانگنا. اچھا یقیناً آپ کو جو ہمارے شوہر اور بہتر ہے، آپ کا سوال میں سمجھ گیا یقیناً. آئیے آپ کو اس سوال کا جواب دیتے ہیں. شکریہ بہت بہت آپ نے کال کیا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ نے جو حوالہ دیا وہ سورہ آل عمران نہیں ہے، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74 میں ہے. اور اس کے اندر جو دعا بتلائی گئی ہے تو معنی وہی ادا ہوگا. اگر کوئی آیت کے اندر جو بھی معنی نکل رہا ہے اس معنی کو ہم صرف عربی کے معنی دیکھ کر نہیں لیں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر صرف عربی کافی ہوتی تو پھر ابو جہل جنتی ہوتا. عربی کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا فہم بھی چاہیے. تو پورے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد ایک آیت کی بنیاد پر کوئی مسئلہ نہیں نکالیں گے آپ. پورے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد جو مسئلہ نکلتا ہے وہ مسئلہ نکالا جائے گا. عورت کی تو امامت کر سکتی ہے، تو اس لحاظ سے ایک عورت دعا کر سکتی ہے کہ مجھے متقیات کا، کیونکہ عربی میں متقین جو ورڈ استعمال کیا آتا ہے اس کو تغلیب کہتے ہیں. تغلیب ایک کانسیپٹ ہے لغت میں، کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ابوین کہلے آتا ہے جی. ماں اور باپ دونوں کے لیے ورڈ کو شمسین کہلے آتا ہے. ماشاء یعنی کہ قمر اور سورج اور چاند کو لیکن کہا جاتا ہے شمسین، حالانکہ قمر کا ورڈ اس میں ہے ہی نہیں. تو اس کو تغلیب کا کانسیپٹ کہتے ہیں. تغلیب کا مطلب ہوتا ہے کہ اغلبیت والا ورڈ استعمال ہو. تو للمتقین میں اگرچہ کہ صیغہ مذکر کا ہے لیکن اپلائی ہوگا اکارڈنگلی. یعنی مطلب یہ ہے عورت جب دعا کرے گی تو میں متقیات کی امام بن جاؤں. اور اسی طرح مرد جب دعا کرے گا تو اسلامی اعتبار سے مرد کے لیے جاتے کہ امام مرد اور عورت دونوں کے لیے بن سکتا ہے. تو اکارڈنگلی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو فہم آتا ہے اس لحاظ سے وہ مانا لے گا. اور جہاں تک اخباروں میں خرید میں جو مسئلہ آیا
کہ عورت جو ہے مردوں کی امامت کر رہی ہے, عورت کی کر رہی ہے, اسلامی اعتبار سے جائز نہیں ہے. اسلامی اعتبار سے عورت کی امامت کر سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ عورت سب کے درمیان میں ٹھہرے گی, آگے نہیں ٹھہرے گی. اور اسی طریقے سے جو حدیث کوٹ کی جا رہی ہے اس حدیث کے اندر وہ معنی نہیں نکلتا. ہاں یہ بتایا گیا کہ عورتوں کے لیے ایک مؤذن تھا, ایک غلام تھا, لیکن اس کے اندر کہیں پر بھی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ غلام عورتوں کے پیچھے نماز کے لیے بھی ٹھہرتا تھا, اس کی کوئی بھی دلیل نہیں. تو لہذا عورت مرد کی امامت تو نہیں کر سکتی, البتہ عورت کی امامت کر سکتی. تو اس لحاظ سے کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو جائے انشاءاللہ. مدنی صاحب شکریہ بہت بہت. ایک SMS لے لیتے ہیں. سلام صاحب حیدرآباد سے لکھتے ہیں, if a husband is unemployed can he use his wife's money when she is working? کیا اس کا جواب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 کے مطابق مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی معاشی ذمہ داری اٹھائے. عورت کے اوپر ذمہ داری نہیں, ذمہ داری یعنی واجب نہیں ہے کہ وہ شوہر کی ذمہ داری اٹھائے. لیکن اگر اس کے باوجود ایک عورت اپنے شوہر کا خیال کرتی ہے اور اپنے پیسوں میں سے کچھ دیتی ہے تو ایسے وقت اس کو ڈبل اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا, ثواب ملے گا. ایک تو یہ کہ وہ چیز اس پر واجب نہیں ہے پھر بھی ادا کر رہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ کام بہت پسند آئے گا. واجب نہ ہونے کی بنیاد پر بھی بندہ نفل کرے, اللہ کو بہت پسند آتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی بھی کر رہی ہے, ایک رشتے کا خیال کر رہی ہے, رشتے کی عزت کر رہی ہے. تو ایسے وقت پر اگر بیوی اجازت دیتی ہو, بیوی کی رضامندی سے مہر تک لے لیا جا سکتا ہے. اسی طرح بیوی اگر جو کماتی ہے اگر بیوی رضامندی سے دیتی ہے تو جائز ہے, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 کے اندر. لیکن شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیوی پر بوجھ ڈالتے ہوئے ظلم کرتے ہوئے بیوی کا مال لے, جائز نہیں ہے. رضامندی کے ساتھ اگر بیوی دیتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. شکریہ مدنی صاحب, بہت بہت شکریہ.